جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو بندہ نا اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رب میرا رب ہے. ایک وہ جو پرسنل ایفیلیشن ہوتی ہے نا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نا وہ ایک جو پرسنل ایفیلیشن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس بندے کو عطا بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ اے اللہ آپ ہی آپ ہیں, یعنی میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہی مجھے اس مشکل سے مصیبت سے نکال سکتے ہیں. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں, جسٹ امیجن جب وہ اللہ یا رب بولتے تھے تو کیا امیجنیشن ہوتی تھی ان کے رب کے بارے میں. لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان, ظن بڑا عجیب سا ہے. دے مائٹ تھنک کہ رب کی ذات نعوذ باللہ کوئی وینڈیٹا رکھتی ہے انسانیت کے خلاف, یا وہ آپ کے عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے, یا وہ آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے. یار میں آج کا دن گزر گیا, آج میں نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. آج میری اگر کوئی نماز چھوٹ گئی یا ڈیلے ہو گئی یا میرا قرآن سے کوئی تعلق, میں نے آج پورا دن کیسے گزر گیا کہ میرا رب سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. کہ ابو بکر آپ کا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا ظن ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس ٹائم اتنا پر امید اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہونا, اصل میں یہی امتحان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رف سچویشن میں یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے. اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں امپریشن کیا ہے, اور وین وی سے اللہ what ذات وی ہیو ان مائنڈ, اینڈ کتنا انسان کو ہوپ فل ہونا چاہیے کہ وہ کس رب کا بندہ ہے اور وہ کس رب کے سب سے پیارے مہینے میں داخل ہو رہا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ انشاءاللہ کہ الرجاء, لیٹس ٹاک اباؤٹ ہوپ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ الرجاء, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اینڈ ہاؤ شوڈ وی تھنک اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ. تو بسم اللہ. اچھا سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ کی بات ہم نے شروع کی ہے نا تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈے ون سے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے نا, اور ناؤ وی آر ان 2025 اینڈ اللہ نوز بیسٹ کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے کب تک چلے گی. ایچ اینڈ ایوری سنگل پرسن ہی ہیز ہز اون پرسپیکٹیو اباؤٹ دا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو بندہ نا اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رب میرا رب ہے. ایک وہ جو پرسنل ایفیلیشن ہوتی ہے نا, سبحان اللہ. اب یہ تو چلیں بندے کا پرسپیکٹیو ہے نا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینگ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندہ اس مصیبت میں ہے, یہ بندہ میری اس یعنی پریشانی کو فیس کر رہا ہے, یہ بندہ اس سچویشن میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نا وہ ایک جو پرسنل ایفیلیشن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس بندے کو عطا بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ اے اللہ آپ ہی آپ ہیں, یعنی میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہی مجھے اس مشکل سے مصیبت سے نکال سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی رب کا جو ٹرم ہے نا جی, یہ جو رب کی ٹرم ہے اٹس سو واسٹ. اور جتنے بھی انبیاء جب بھی مصیبت میں پھنستے تھے نا تو ہمیشہ رب کا ورڈ یوز کرتے تھے. تو میں یہ امیجن کرتا ہوں کہ جب بھی انبیاء اپنی زبان سے اللہ کا ورڈ نکالتے تھے کیا سوچتے تھے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں, جسٹ امیجن جب وہ اللہ یا رب بولتے تھے تو کیا امیجنیشن ہوتی تھی ان کے رب کے بارے میں. اور جب بھی انبیاء پھنستے تھے کسی سچویشن میں, موسیٰ علیہ السلام جب بالکل فیوجیٹیو کی طرح بھاگے اور کچھ بھی نہیں تھا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آدم علیہ السلام سے جب بھی یعنی وہ ظلم ہوا اور وہ گناہ ہو گیا ان سے, ربنا ظلمنا انفسنا. تو رب جو ہے نا اٹ از سو واسٹ کہ پیدا کرنے والا, پالنے والا, نرچر کرنے والا, ہمیشہ ساتھ دینے والا. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ. اور انفارچونیٹلی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان, ظن بڑا عجیب سا ہے. دے مائٹ تھنک کہ رب کی ذات نعوذ باللہ کوئی وینڈیٹا رکھتی ہے انسانیت کے خلاف, یا وہ آپ کے عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے, یا وہ آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے. تو ابن القیم الجوزی اللہ اکبر بڑی کمال کی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ رب جو ہے نا کبھی بھی انسانوں کے خلاف وینڈیٹا نہیں رکھتے, اور رب کو کسی کو پنش کرنے سے اس کا ملک بڑھ نہیں جاتا, اور کسی کے گناہ رب کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ہیو گڈ تھاٹس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
So I think let's explore this more inshallah ta'ala. मैंने इसमें एक जनरली मैंने जो फाइंड किया ना लोगों के बारे में, आप अगर एक जनरल यूथ से या जनरल पब्लिक से पूछे ना कि आपका जहन में क्या तसव्वुर है अल्लाह का या रब का, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में बड़ी क्लैरिटी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, वेगनेस पाई जाती है, और कुछ ने टू वेरी ऑनेस्ट ना उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। जो आप कह रहे हैं लेट्स एक्सप्लोर दिस थिंग, हमारे जहनों में ना बचपन में एक है कि अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, अल्लाह ताला को सजदा किया जाता है, नमाज़ पढ़ी जाती है और ये किया जाता है, बस एक ना बस फिगर सा है कि अल्लाह ताला है और दैट्स इट। वो अल्लाह ताला कौन है, उनके सिफ़ात क्या हैं, उनके मुख्तलिफ नाम क्या हैं, उनकी मीनिंग्स और उनकी मैनिफेस्टेशंस किस तरह हैं, हमारी लाइफ में किस तरह हैं, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैवंट एक्सप्लोर्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे लगता है कि मेरा भी जो बचपन गुजरा मेरे से मतलब आई डिडंट एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो इट्स वेरी हार्ड कि आपका कोई रिलेशनशिप हो उस ज़ात से जिसके बारे में आपकी कोई तसव्वुर ही नहीं है। यू कांट यू से बस हाँ ठीक है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बना दी। सो आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन दोस्त जिनके जहन में कोई अच्छा तसव्वुर भी है ना, कि उसको बार बार रिफ़्रेश किया जाए और एक बेहतरीन रिलेशनशिप ना। मैं तो पर्सनली इवन ज़ाती तौर पे भी इस रमज़ान का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज़ कि मेरा अल्लाह से जो ताल्लुक़ है ना दैट नीड्स टू गो अप, लाइक नॉट अ फ्यू नॉचेस, लाइक अ लॉट। मेरा पर्सनल जो ताल्लुक़ है जो अल्लाह ताला के साथ दुआ करते वक्त जो ताल्लुक़ है, या वैसे जो डे टू डे लाइफ में है मेरा बॉन्डिंग इन द सेंस कि हमारी ना दुनियावी चीज़ों के साथ बड़ी एक एसोसिएशन हो जाती है, लोगों के साथ बड़ी एसोसिएशन, अपनी औलाद के साथ, बीवी माँ घर वालों के साथ ना एक ऐसी मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है। आप ना सिर्फ इमेजिन करें 2 मिनट के लिए कि उनमें से कोई जा रहा हो या चला जाए 2 मिनट के लिए, तो आपके ना रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। एंड यू नो यू स्टार्ट टू हैव दीज अजीब सी फीलिंग्स होती है, बल्कि आप अपनी थॉट को रोकना शुरू कर देते हो कि नहीं बस इस तरह नहीं सोचना। सुभान अल्लाह, ये जो मोहब्बत का लेवल है ये अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इस तरह है कि आपका अल्लाह से रिश्ता टूटना शुरू हो ना तो आपको ये फ़िक्र पड़ना शुरू हो जाए कि यार मैं आज का दिन गुजर गया, आज मैंने अल्लाह को याद ही नहीं किया, आज मेरी अगर कोई नमाज़ छूट गई या डिले हो गई या मेरा कुरान से कोई ताल्लुक़, मैंने आज पूरा दिन कैसे गुजर गया कि मेरा रब से कोई मामला ही नहीं हुआ। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच शुड यू नो सॉर्ट ऑफ जैसे हमारे जहन में ना क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा आई नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। और ये जो है ना कि when you stand in front of Allah और when you talk to Allah, when you think of Allah subhanahu wa ta'ala, हमारे जहनों में क्या कंफर्ट आती है, क्या सिक्योरिटी आती है, क्या ऐसे आता है कि हम किसी बड़े ही मोहब्बत करने वाली ज़ात के रैल्म में चले गए हैं। फॉर एग्जांपल आप अरसे बाद आए हो, सालों बाद आप आए हो और अपनी माँ से मिलते हो, हाउ डू यू फील? या अपने बाप को जब झप्पी डालते हो, हाउ डू यू फील? या आप किसी अपने बहुत पुराने और जिगरी दोस्त से जब आप कॉल करते हो हेल्प के लिए, हाउ डू यू फील? आपके तो यानी आपके तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक हो गया, कंफर्ट जोन एक लेवल पर पहुंच जाता है, बल्कि टेंशन परेशानी है ना सारी एकदम के लिए आप भूल जाते हो। यस तो जब अल्लाह की बारगाह में इंसान और स्पेशली अल्लाह के महीने में जब इंसान दाखिल हो रहा है तो रब के बारे में यानी हमारा हदीस में आता है अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। एक और रवायत में आता है कि उसको चाहिए जिस तरह का वो मुझसे गुमान करना चाहता है वो कर ले। अगर इंसान का अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान है ना, और एक और हदीस में आता है बड़ी अमेजिंग, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया नन ऑफ यू शुड डाई एक्सेप्ट दैट ही इज़ हैविंग गुड थॉट्स अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बड़ी कमाल की हदीस है कि तुम में से कोई ना मरे जब तक तुम्हारा रब के बारे में बहुत अच्छा ख्याल ना हो। किसी भी इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ हम रिजा की सिंस बात कर रहे हैं तो 2 फेजेस इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। या तो वो बहुत थ्राइव कर रहा होता है, बहुत खुश होता है, या बहुत अच्छे सारे मामला चल रहे होते हैं, तो वो काइंड ऑफ सोचता है कि यार अल्लाह ताला ना मुझसे राज़ी हैं, क्योंकि हमने खुशी को अटैच या थ्राइविंग को या खुशबख्ती को अटैच किया हुआ है अल्लाह ताला की रज़ा के साथ। और कहीं मुश्किलात आ रही हैं, तकालीफ़ हैं, तो अल्लाह ताला वो फ़लानी जो मुझसे गलती हुई थी ना, तो नाउज़ुबिल्लाह है तो ये हकीकत, लेकिन हमने अल्लाह ताला को सिर्फ ने कहा कि हमारा अल्लाह ताला का इमेज क्या आती है अल्लाह ताला के हवाले से, तो हमने अल्लाह फिजिकल इमेज नहीं, मेटाफोरिक इमेज ज़ात के बारे में क्या डेफिनेटली वो ये होता है कि अल्लाह ताला बस इंसान को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अच्छा इसने अभी ये गलती की है तो इसको ना फ़लानी जगह पे ये सज़ा मिलनी चाहिए, ये गलती की और फलानी जगह पे इसको ये सज़ा। और हमारा ये असल में रिएक्शन होता है
جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر آپ شکر۔ اصل میں ہم جو ہمارے لیے نمونہ ذات ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور تمام انبیاء ہیں۔ حیرانی کی بات ہے، شیخ عائد القرنی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، غم نہ کرو، جنہوں نے کتاب لکھی تھی، ان کی ایک اور کتاب ہے اسوۃ العالم کے نام سے۔ اس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو جو ان کے رولز ہیں اس کے مطابق لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی بحیثیت معلم، باپ اور اس طرح سے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے بحیثیت پر امید، کہ وہ کتنے پر امید تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اب اس میں جو انہوں نے مختلف واقعات جمع کیے نا، ان میں سے ایک واقعہ جمع کیا غار ثور والا۔ میں پچھلے دن کلاس پڑھا رہا تھا اپنی عربی کی، تو اس میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ اس سچویشن، ہم تو آ نہیں سکتے، لیکن اگر اس سچویشن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اصل میں ہوتا یہی کہ جب آپ کسی بھی رف پیچ سے گزرتے ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ اس پیچ سے گزرے تھے تو انہوں نے کیا کیا۔ اب انہوں نے ذکر کیا ہے غار ثور میں کہ اللہ کے نبی مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کے لیے، اور 3 دن تک وہاں قیام ہے، وہ سارا واقعہ آپ ساروں نے ماشاء اللہ سنا ہوا ہے۔ اب آپ اس چیز کو امیجن تک نہیں کر سکتے۔ میں نے ایگزامپل دے رہا تھا، کبھی کبھی ایسا فار ایگزامپل آپ امیگریشن پہ ہے نا، تو آپ کوئی پاسپورٹ وغیرہ یا کوئی چیز بھول گئے ہیں تو آپ کو ایک ہلکی سی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ابھی کوئی آفیسر پکڑے گا اور سائٹ پہ لے جائے گا، تو ایک ہلکا سا نا بے چینی آتی ہے، انزائٹی آتی ہے۔ وہ انزائٹی ہم پہنچ ہی نہیں سکتے کہ آپ اپنی جان کے حوالے سے مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے، اور جنہوں نے آپ کو پکڑنا تھا وہ پہنچ گئے ہیں آپ کے غار کے دہانے کے اوپر۔ اچھا، اس میں نا جو ہسٹورینز ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ کریٹیکل مومنٹ وہ یہ مومنٹ تھا، میننگ اگر ان کو پتہ چل جاتا، کتنی باؤنٹی تھی نا کہ جی ہم 100 اونٹ دیں گے، یعنی ڈیڈ اور الائیو چاہیے، یہ وہ سارا، تو سبحان اللہ ایگزیکٹلی، یعنی اب کچھ بھی پتہ نہیں اگلی جو ہے نا سیکنڈ میں کیا ہو سکتا ہے، اور ابو بکر سبحان اللہ پریشان ہو جاتے۔ 2 باتیں جاتے۔ سوچنے کی ہے، ایک بات سوچنے کی یہ ہے، اللہ کے نبی سبحان اللہ، ان سے عظیم کوئی شخصیت آ ہی نہیں سکتی۔ آپ سوچیں، آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا کبھی بھی نہیں، یعنی اس طرح ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہ دہانے پہ پہنچ کے اور اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان لگ رہے ہیں، اور ان کو ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر آپ کا ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا ظن ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اس ٹائم اتنا پر امید اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہونا، اصل میں یہی امتحان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رف سچویشن میں یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے